دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی بدکار عورت کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جب اس کا شوہر گھر سے باہر چلا جاتا تو وہ ایک نوجوان لڑکے کو اپنے گھر بلا کر زنا کاری کیا کرتی تھی، اور جب اس کے شوہر کو اس پر شک ہوا تو اس نے کیسے اپنے مکر و فریب کے جال سے اپنے آپ کو بچایا، اس کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ واقعہ کہاں کا ہے اور کیسے پیش آیا، آپ اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، اور چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پہلے دوستو بنی اسرائیل میں ایک پہاڑ تھا، اور وہاں کے لوگ اس پہاڑ پر جا کر قسمیں کھایا کرتے تھے، یعنی جب کسی کا کوئی مسئلہ پھنستا اور اس کو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی تو اس پہاڑ پر لے جا کر قسم کھایا جاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اس پہاڑ پر جو بھی شخص جھوٹی قسم کھائے گا تو وہ اپاہج بن جائے گا، یعنی کہ وہ اندھا، گونگا، لنگڑا یا لولا بن جائے گا۔ لوگ اس پہاڑ کو بہت پاک مانتے تھے اور اس پر قسمیں کھایا کرتے تھے۔ جو شخص اس پر جا کر قسم کھا لیتا تو اس کو سچا سمجھتے تھے۔ اسی محلے میں ایک شادی شدہ عورت تھی۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ جتنی وہ عورت باہر سے خوبصورت اور حسین تھی، اتنی ہی زیادہ اندر سے بدترین اور بے وفا عورت تھی۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے باہر چلا جاتا کام کرنے کے لیے تو وہ عورت ایک نوجوان لڑکے کو بلا کر بدکاری، زنا کاری کیا کرتی تھی اور اپنے شوہر سے بے وفائی کیا کرتی تھی۔ اس طرح سے اس کا شوہر ہر روز کام کرنے کے لیے باہر جاتا۔ دوستو جیسے ہی اس کا شوہر کام کرنے کے لیے باہر جاتا، ویسے ہی وہ عورت اس نوجوان لڑکے کو اپنے گھر میں بلا کر بدکاری کیا کرتی تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اس کا شوہر جب کام پر چلا گیا تو یہ عورت اس نوجوان لڑکے کو بلا کر بدکاری اور زنا کاری کرنے لگی، لیکن اس کے شوہر کا اس دن بہت کام کم تھا اور وہ واپس جلدی اپنے گھر لوٹ آنے لگا۔ جب وہ گھر لوٹ آ ہی رہا تھا تو دور سے اس نے دیکھا کہ اس کے گھر سے کوئی نوجوان لڑکا نکل رہا ہے۔ اس لڑکے کو اس نے پیچھے سے دیکھ لیا تھا، اور پھر وہ اپنے گھر پہنچا تو دیکھا اس کی بیوی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ تو اس نے ایک روز اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تمہارے اوپر شک ہے کہ تم کسی دوسرے مرد سے زنا کاری کرتی ہو۔ وہ عورت اپنے مکر و فریب سے جھوٹے آنسو بہانے لگی اور بولنے لگی کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، میں آپ سے بے وفائی ہرگز نہیں کرتی ہوں، اور میرے جسم کو آپ کے علاوہ کسی بھی غیر محرم نے ہرگز نہیں دیکھا ہے۔ لیکن اس کے شوہر کو پورا شک تھا کہ میرے گھر سے جانے کے بعد میری بیوی مجھ سے بے وفائی کرتی ہے، کسی اور مرد کے ساتھ یہ زنا کاری کرتی ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو تم اس پہاڑ پر چلو جو پاک پہاڑ ہے، اگر تم اس پہ چل کر قسمیں کھا لو تو میں تم پر یقین کر لوں گا، اگر تم وہاں پر جھوٹی قسمیں کھاؤ گی تو تم اپاہج بن جاؤ گی اور میں تم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ تو وہ عورت تھوڑی گھبرا گئی، پھر اس کے شیطانی دماغ میں کوئی پلان سوجھا اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم وہاں چل کر قسم کھا لیں گے۔ پھر رات میں وہ عورت اس نوجوان سے ملتی ہے اور اس کو پورا واقعہ بتاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم ایک گدھے کو لے کر گدھے والے بن کر اس پہاڑ کے پاس پہنچ جانا، میں تمہارے گدھے کی سواری کر کے اس پہاڑ پر جاؤں گی۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس طرح سے تم قسم کھانے سے بچ جاؤ گی۔ تو یہ عورت کہتی ہے کہ تم اس وقت دیکھ لینا کہ میں کس طرح سے بچتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک عورت اپنے گھر واپس آ کر سو جاتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ چلو پہاڑ پر۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ رکو، میں اپنے کپڑے بدل لیتی ہوں، پھر چلتی ہوں۔ وہ عورت جاتی ہے اور ایک دم ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہن کر اپنے شوہر کے ساتھ اس پہاڑ کے پاس چلی جاتی ہے۔ جب پہاڑ کے پاس جاتی ہے تو اس پر چلتے چلتے وہ ڈرامہ کرنے لگتی ہے کہ گر جاتی ہے اور کہتی ہے اب میں تھک گئی ہوں، میں اور اوپر اب نہیں چل سکتی، تم ایسا کرو کہ وہاں پر وہ گدھے والا شخص کھڑا ہے، تم اس کی سواری کر لو، میں اس گدھے پر بیٹھ کر اوپر چل کر قسم کھاؤں گی۔ تو اس کا آدمی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور وہ اس گدھے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کو طے کرتا ہے جیسا کہ یہ عورت اور اس نوجوان نے مل کر یہ پلان بنایا تھا، اسی پلان کے مطابق وہ عورت اس کے گدھے پر بیٹھ کر اس پہاڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کو قسم کھانی ہوتی ہے۔ پھر وہ عورت اس طرح سے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گراتی ہے
کہ نیچے گرتے وقت اس کے سارے کپڑے کھل جاتے ہیں، جیسا کہ اس نے پہلے سے ہی پلان کر رکھا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے ایک دم ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ گدھے سے گرتے وقت بالکل برہنہ ہو جاتی ہے، اور وہ گدھے والا اس کو برہنہ حالت میں یعنی بالکل ننگے حالت میں دیکھتا ہے، اور اس کا شوہر بھی دیکھتا ہے۔ وہ فوراً اٹھتی ہے اور اپنے سارے کپڑے پہن لیتی ہے، اور پھر اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر اس کو قسم خوانی ہوتی ہے۔ وہاں پر جا کر وہ کہتی ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے ننگے جسم کو میرے شوہر اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس کا شوہر بالکل اطمینان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس گدھے والے نے تو دھوکے سے میری بیوی کا ننگا جسم دیکھ لیا، ورنہ میری بیوی نے تو قسم کھا لی ہے، اور وہ بالکل اطمینان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عورت اسی طرح سے زناکاری بدکاری کرتی رہتی ہے۔ دوستو، اس عورت نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے تو بچ گئی، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے ساری کائنات بنائی ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جو دلوں کے حال جان لیتا ہے، قبر میں اور آخرت میں وہ اس کو کیا جواب دے گی؟ دوستو، ایسے لوگوں کا آخرت میں اور قبر میں بہت برا انجام ہوتا ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا بنانے والا، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ جو آپ نہیں بولتے ہو، جو آپ صرف سوچتے ہیں، وہ رب کائنات اس کو بھی جان لیتا ہے، اور اس کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنے والی عورت جہنم میں سینوں کے بل گرائی جائے گی۔ دوستو، مکر و فریب کے جال سے ہم دنیا والوں کی نظر سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظروں سے ہرگز نہیں بچ سکتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ دوستو، انسان سوچتا ہے کہ وہ بہت چالاک ہے اور وہ اپنی چالاکی سے اپنے آپ کو بچا لے گا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنے چہرے پر سے مٹی تک نہیں ہٹا سکتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ اپنے چہرے پر سے مکھی تک نہیں اڑا پائے گا۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالی ہمیں ایسے مکر و فریب کرنے والوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اس بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔